کہ مظہر عباس صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ریما نے. ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جونیئرز اپنے سینئرز کو کیسے امپلیکیٹ کر سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. دوسری بات, انکوائری جب ہو رہی ہے تو کیا تمام پہلوؤں کو جائزہ لیا جائے گا؟ وہ بھی جو ہم عمارتوں والی بات کر رہے تھے, جو آس پاس رہائشی آبادی ہے, کیا وہاں پہ ہونا چاہیے تھی؟ جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کی گئی ہیں, کس نے اجازت دی؟ قبلہ درست کریں گے اب ہم. دیکھیے رپورٹ تو کنفائن کرے گی ایئر کریش پہ, وہ یہ رہائشی معاملات اس پہ نہیں جائے گی. ویریبلز ہے نا, لیکن وہ تو نہیں, وہ ایک الگ انکوائری ہونی چاہیے اس پہ, تو بالکل ایک الگ بات ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیے دو تین پہلو ہیں اس کے. ایک جس کی ابھی بھٹی صاحب اشارہ کر رہے تھے پی آئی اے کے لاسز وغیرہ کے حوالے سے, لاسز کے دو تین ریزنز ہیں. ایک تو ظاہر ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بے انتہا کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس میں, اور اس میں میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا, اور اس کے نقصانات اپنے ہوتے ہیں. لیکن پی آئی اے کے لاسز اس وجہ سے نہیں ہو رہے. پی آئی اے کے جو لاسز ہوئے ہیں وہ بیسکلی آپ کے یہاں ٹورسٹ انڈسٹری ختم ہو گئی, آپ کے یہاں ٹورسٹ نے آنا چھوڑ دیا, آپ کے یہاں ٹیررزم کی وجہ سے لوگ ٹریول نہیں کرتے تھے, آپ کے یہاں سے ہیومن اسمگلنگ بہت ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے آپ کے یہاں سے, آپ کے یہاں کے آپ کے جہازوں سے ڈرگز بڑی تعداد میں برآمد ہوتی رہی, تو آپ خود ہی بلیک لسٹ ہو گئے ایک طریقے سے بہت سی جگہوں پہ. اور پھر ظاہر لوگ نہیں آتے تھے تو ظاہر پیسنجرز کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس. دوسری ریزنز اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں, دیکھیے اب وائس ریکارڈر مل گیا ہے, آج ملا ہے وائس ریکارڈر, وہ اور بلیک باکس یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس لمحے کیا ہوا. اس لمحے وہ جو کانورسیشن ہے, آپ ظاہر ہے اس میں آپ کوئی بھی انکوائری کر لیں, وہ اگر وائس ریکارڈر اور بلیک باکس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ اگر کلیئر ہیں تو کم سے کم یہ چیز ایوالو کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی کہ ایگزیکٹلی اس لمحے کون ذمہ دار تھا کریش کا, اور جو صورتحال بنی وہ کیا بنی. تو اس کا ہمیں ظاہر انتظار کرنا پڑے گا. لیکن گراؤنڈ پہ کیا صورتحال تھی؟ کیا گراؤنڈ پہ ایمرجنسی ڈکلیئرڈ تھی؟ نہیں تھی ایمرجنسی ڈکلیئرڈ. دوسری اہم بات یہ کہ جہاز جب لاہور سے روانہ ہوا تو کیا اس کی پراپر مینٹیننس تھی, یا ویسے ہی جو ہے آن پیپر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا تھا؟ اس کے انجن ہر جگہ اپنی جگہ فٹ تھے نہیں تھے, یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے کئی پہلو ہیں, لیکن ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا سرور صاحب نے کہ وہ جو پچھلے 12 حادثات ہوئے ہیں ان سب کی انکوائری رپورٹ پبلک کی جائے گی. اب مجھے اس کے ریزنز نہیں پتا کہ اس وقت ہی وہ ساری رپورٹس کیوں پبلک کی جائیں گی, لیکن اچھی بات ہے اگر پارلیمنٹ میں وہ پیش ہوں, اس میں آپ بیٹھیں, اس پہ غور کریں کہ کیا کہاں ہوا, اور یہی نہیں ان حادثات کے بعد, ان انکوائری کے بعد ایکشنز کیا ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ یہ رپورٹ آپ پبلک بھی کر رہے ہیں, اور اس پہ جب رپورٹ آئے گی تو پھر اس پہ کوسچنز اٹھیں گے. لیکن مجھے ہوپ فلی جو ایگزیکٹلی کریش کے ریزننگز ہیں وہ شاید کافی حد تک کلیئر ہوں گے. ٹھیک ہے مظہر صاحب, آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ایمرجنسی ڈکلیئرڈ تھی یا نہیں آن گراؤنڈ, تو اس پر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیپٹنز کال ہوتی ہے, وہ بتاتا ہے کنٹرول ٹاور کو, ایسی کوئی کمیونیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. نہیں, کنٹرول ٹاور زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیکن پائلٹ کو بتانا ہوتا ہے نا, کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, لینڈنگ گیئرز آر ناٹ فنکشننگ اور اوپننگ اس طرح. دیکھیں اس کو کنٹرول ٹاور کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ پرابلم ہے, جبھی تو کنورسیشنز ہو رہی تھی, جبھی تو وہ گائیڈ لائن دے رہے تھے. تو اس صورتحال میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ جہاز میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے, اس کی کنورسیشن سے اندازہ ہو رہا ہے, تو ایک دم آپ ایمرجنسی تو ڈکلیئر کرتے ہیں. ایمرجنسی ڈکلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا, آپ صرف الرٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت ایئرپورٹ پہ حادثہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ تیار رہیں. وہاں ایسی کوئی تیاری نہیں تھی ایئرپورٹ پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ فرض کریں اس نے ٹچ کیا تھا, وہیں کریش کر جاتا اگر جہاز. کچھ تھا وہاں وہ جانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کی وہ جو ایک بیسک فلا ہے اس کی بھی نشاندہی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ, ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے گفتگو کریں اس بارے میں اور یہ بھی کلیئر کریں